بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ملک توصیف ایڈوکیٹ ہے، ضلع جہلم سے میرا تعلق ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ہمارے ضلع میں محکمہ مال اور اراضی ریکارڈ سینٹر کی طرف سے ایک کیا گیا فراڈ، جو ایک منظم طریقے سے کیا گیا، اراضی مالکان کو ان کی ملکیت سے محروم کیا گیا، فراڈیوں کے نام زمین منتقل کی گئی، خود بھی فائدہ اٹھایا، ان فراڈیوں کو بھی فائدہ دیا، وہ میں پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہمارے جہلم میں اگر آپ ڈی سی کے پاس چلے جائیں، اے سی کے پاس چلے جائیں، صرف جا کے اس موضع کا نام لیں کہ جناب میرا رقبہ موضع لنگر پور میں ہے، وہ فوراً آگے سے کہیں گے او جناب پٹواری فراڈ کر گیا، خود ہی بغیر آپ کو سنے ہی کہیں گے پٹواری فراڈ کر گیا۔ بس اتنی بات کر کے وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کروں گا کہ کیا پٹواری کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ فراڈ کر سکے، یا وہ فراڈ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک ان کے آفیسرز اس میں شامل نہ ہو۔ میں قانون آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ فراڈ کوئی بھی وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک ان کا عمل دخل، یعنی جو آفیسرز ہیں ان کا عمل دخل شامل نہ ہو۔ میں قانون بھی بیان کروں گا، وہ ڈاکیومنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو فراڈ کے ذریعے تیار کیا گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان کے پاس جائیں، ان آفیسرز کے پاس، تو یہ مانتے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے۔ آپ جب انہیں کہیں کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے فراڈ ہوا ہے، آپ اس کو درست کریں، تو آگے سے کہیں گے کہ جناب درست تو ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جناب آپ اپلیکیشن دیں، ہم آپ کو سنیں گے، ہم ان لوگوں کو سنیں گے جن کے نام فراڈ کے ذریعے زمین منتقل کر دی گئی، اس کے بعد ہم ساری رپورٹس لے کے سب کچھ دیکھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ اچھا جناب، سمپل کویسچن کہ آپ نے جب ہمارا رقبہ کم کیا اس وقت کیا ہمیں سنا تھا؟ تو آگے کہیں گے نہیں نہیں نہیں، آپ کے ساتھ تو چلیں ہم مانتے ہیں فراڈ ہوا ہے، لیکن جناب اب ہم نے چلنا تو قانون کے مطابق ہے۔ اب وہ قانون کو سامنے رکھ کے تاہیری حربے کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں، لوگوں کا رقبہ نہیں درست کر رہے۔ پہلے انہوں نے مال کھایا اور فراڈ کیا، اب اس فراڈ کو درست کرنے کے لیے پھر سے مال کھاتے ہیں۔ جو بندہ ان کو پیسے دیتا ہے اس کا رقبہ درست کرتے ہیں، جو پیسے نہیں دیتا وہ پھر ٹال مٹول کرتے ہیں۔ پہلے میں آتا ہوں کہ یہ ایشو بنا کدھر ہمارے ادھر۔ تو جناب ایک یہ ایریا ایک ہمارے ادھر جہلم میں، ادھر یہ سٹی ہاؤسنگ بن رہا ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ۔ اب اس سٹی ہاؤسنگ کے ساتھ ہی اٹیچ ایک موضع ہے جس کا نام ہے لنگر پور۔ اس لنگر پور کا کافی سا رقبہ اس سٹی ہاؤسنگ کے اندر آیا ہوا ہے، دیگر بھی موضع جات ہیں جن کا آیا ہے، لیکن اس لنگر پور کا کافی سا رقبہ اس کے اندر آیا ہے۔ یہ فراڈ کیا گیا ہے اس موضع کے اندر، باقیوں میں بھی کیا گیا ہوگا لیکن یہ مینلی ٹارگٹ کیا گیا۔ اب جناب میں آپ کو وہ ڈاکیومنٹ دکھاتا ہوں جو انہوں نے تیار کیا۔ یہ صرف ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس طرح کے بے شمار انہوں نے کیے۔ وہ میں ڈاکیومنٹ دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ یہ جناب اسے کہتے ہیں فرد بدر۔ اب فرد بدر بیسیکلی کیا ہے؟ تو یہ ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے ریکارڈ کے اندر، ذرا سی غلطی سے مراد کہ مثلا کسی بندے کی زمین تھی 14 کنال، آپ کو پتہ ہے ہر 4 سال کے بعد جمع بندی بنتی ہے، تو وہی سارا ریپیٹ کیا جاتا ہے 4 سال کے بعد، تو ہر بار وہ 14 کنال اس کی لکھ دی جاتی ہے۔ اب مثلا ایک جمع بندی میں وہ 14 کی بجائے صرف 4 لکھا گیا، ایک نہیں لکھنے ہوا۔ بعد میں وہ بات سامنے آ گئی کہ یہ تو ایک اس میں نہیں لکھا ہوا، مثلا بعد میں پھر وہ 4 کنال ہی چلتی آئی۔ جب کبھی وہ سامنے آ گیا کہ یہ تو 14 تھی 4 بنا دی گئی، پھر وہ لکھے گا، پٹواری لکھے گا کہ جناب یہ ایکچولی 14 کنال تھی، لیکن فلاں جمع بندی میں غلطی سے اس کو یہ لکھ دیا گیا، اب اس کو درست کیا جانا مناسب ہے یا ضروری ہے۔ وہ پورا حوالہ دے گا، پرانی جمع بندی جس میں وہ رقبہ ٹھیک تھا، اور پھر نئی جمع بندی جس میں وہ غلط ہو گیا، وہ سارا حوالہ دے کے اس کے بعد وہ یہ بھیج دے گا کس کو؟ گرداور کو۔ گرداور اس کو چیک کر کے وہ اس کو اجازت دے گا کہ یس یہ ٹھیک کرنا مناسب ہے، وہ بھی ایک اپنی رپورٹ دے دے گا۔ پھر آگے یہ جائے گا کس کے پاس؟ تحصیلدار کے پاس، یعنی ایز اے ریونیو آفیسر، وہ پھر اس کو اجازت دے گا۔ یہ ہے بیسیکلی جو ان کا قانون ہے فرد بدر کے حوالے سے۔ میں ابھی وہ آپ کے سامنے وہ قانون بھی رکھوں گا جہاں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ادھر اس فرد بدر میں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ادھر ہے جناب، فرد بدر کا نمبر ہوتا ہے، آگے یہ دونوں
کھیوٹ نمبر لکھے جاتے ہیں، پرانی کھیوٹ نمبر بھی اور نئی کھیوٹ نمبر بھی، کیونکہ کھیوٹ نمبر تو تبدیل ہو جاتی ہے ہر 4 سال کے بعد۔ یہاں پھر انہوں نے پوری پٹواری نے رپورٹ لکھنی ہوتی ہے کہ میں یہ رقبہ کیوں تبدیل کر رہا ہوں، یا کوئی بھی تبدیلی وہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں یہ ہوتی ہیں صرف کلیریکل مسٹیکس، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے یہ تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ جناب ادھر پٹواری صاحب پھر لکھا ہوا بھی اس طرح کہ جو صحیح طرح سے پڑھا ہی نہ جائے، کیونکہ گند ڈالنا ہے، اصل تو کرنا ہے فراڈ، تو کرو اس طریقے سے کہ بعد میں کنفیوژن نہیں رہے کہ یہ کیا گیا ہے۔ یہ جناب انہوں نے کوئی خسرہ نمبر لکھا ہے، اس کا آگے رقبہ لکھا ہے، یہ جدھر اس وقت یہ کرسر ہے، ایرو ہے، 65 کنال آگے غالباً 10 مرلے ہے یا 15 مرلے ہے، آگے اس کو لکھ دیا ہے کہ یہ 75 کنال، یا 65 کی بجائے اس کو 75 کر دیا گیا ہے۔ کیوں کر دیا گیا ہے؟ بادشاہ سلامت ہیں، جس طرح مغل بادشاہ کرتے تھے، اس کو 10 کنال زمین دے دو یا 10 کلو سونا تول دو، تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے کہ ایک رقبہ جو تھا ایکچولی 65 کنال، اس کو کر دیا 75 کنال، اور ساتھ میں کیا کر دیا کہ یہ رقبہ آگے جو 10 کنال بڑھایا ہے وہ کسی شخص کو گفٹ کر دیا کہ یہ لو جی یہ تمہارا ہو گیا۔ اب اس کا نام اس کے اندر انٹر کر دیا گیا ہے، کاغذات کے اندر 10 کنال کو اس کو مالک بنا دیا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرے گا، وہ 10 کنال بیچ دے گا آگے، کس کو بیچ دے گا، وہ اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو جو پاس میں بن رہی ہے، بدلے میں ان سے پلاٹ لے لے گا۔ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا یہ بیسیکلی افیکٹیز میں میرے اس میں ریلیٹیو بھی شامل ہیں، تو اس لیے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس میں یہ کیا کیا گیا کہ یہ ایک کھیوٹ نمبر جس میں یہ منور احمد، ان کا ٹوٹل رقبہ ہے کتنا، 6 کنال، اس کو کم کر کے 5 کنال 9 مرلے کر دیا گیا، اور 11 مرلے یہ آصف محمود ہیں ایک صاحب، یہ ان کے نام 11 مرلے کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کوئی ریزن اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ اب اس طریقے سے ہمارا جو اس میں رقبہ کم ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب 11 مرلے یہ اس کی تو کوئی ورتھ ہی نہیں ہے، لوگوں کے ادھر کروڑوں روپے کے۔ اب اگر مثلا اسی کی بات کر لیں، یہ جو اوپر 10 کنال کا فرق ڈالا گیا ہے یہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا آج کی ڈیٹ میں یہ رقبہ بنتا ہے۔ اگر یہ 1 کروڑ روپے کا کسی کو فائدہ دیا جا رہا ہے تو کیا بدلے میں یہ خود کچھ بھی نہیں لے رہے؟ پٹواری نے کچھ نہیں لیا ہوگا، اور اگر پٹواری نے لیا تو کیا اس نے تحصیلدار کو کچھ نہیں دیا، اس نے ویسے اس کو پاس کر دیا، اور تحصیلدار نے اگر کر دیا تو اوپر والوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب جناب میں آپ کے سامنے وہ قانون رکھتا ہوں کہ قانون میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ فرد بدر تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ ہے کریکشن آف کلیریکل مسٹیکس میڈ ان رجسٹر حقداران زمین بائی فرد بدر when the variation merely consists in the removal of a clerical mistake، یعنی کوئی clerical mistake ہے which has been made in copying the entries of one register حقداران زمین into another or in incorporating a mutation in a register حقداران زمین، یعنی ایک نیا رجسٹر حقداران زمین جمع بندی تیار کرتے ہوئے اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے آپ فرد بدر کا سہارا لیں گے۔ صرف اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے، اور کوئی یعنی کوئی انتقال میں کوئی مسٹیک رہ گئی ہے اس کی کریکشن، یعنی کریکشن کے لیے۔ اب آپ کو میں نیچے یہ دکھاتا ہوں کہ یہ فرد بدر میں وہ جو میں نے اس وقت دکھایا ادھر، اس میں کیا کیا انٹریز ہوتی ہیں۔ تو یہ جناب پہلے نمبر پہ سیریل نمبر، دوسرے نمبر پہ یہ لکھنا ہے کہ ان دا لاسٹ رجسٹر حقداران زمین، یعنی کھیوٹ نمبر جب وہ درست تھا اس جمع بندی کا کھیوٹ نمبر لکھیں جس میں درست تحریر موجود تھی۔ پھر یہ اس جمع بندی کا کھیوٹ نمبر لکھیں کہ جو ان نیو رجسٹر حقداران زمین، یعنی اب جس میں اب وہ غلطی سامنے آئی ہے اس کا لکھیں کہ اس کا کھیوٹ نمبر فلاں ہے جس میں یہ غلطی ہے۔ آگے جناب یہ لکھا ہوا ہے کالم نمبر 4 میں کہ پٹواری اپنی رپورٹ لکھے گا۔ آگے جناب فیلڈ قانون گو یعنی گرداور جسے کہتے ہیں وہ اپنی اس میں رپورٹ لکھے گا۔ آرڈر آف دا ریونیو آفیسر، اور یہاں ریونیو آفیسر آرڈر لکھے گا۔ اب یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے اندر پراپر ریزن بیان کر کے کہ یہ کیوں غلطی ہے، کہاں غلطی ہے، جس کی کریکشن مطلوب ہے، یہ فرد بدر تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں اس موضوع کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ ایک ایک لائن لکھ کے فراڈ کیا گیا ہے، لوگوں کو کروڑوں روپے کی اراضی سے محروم کر دیا گیا ہے، اور کوئی ان کو سننے پوچھنے والا نہیں ہے۔ سمپلی کہہ دیا جاتا ہے کہ پٹواری کا قصور ہے۔ پٹواری کیسے قصوروار ہے جب آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ پاس آپ نے کرنا ہے ریونیو آفیسر نے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اس میں جو کلیکٹر ہے یعنی ڈی سی، وہ کس طرح ذمہ دار بنتا ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ڈی سی کی ذمہ داری ہے۔
یہ جناب آپ یہ پڑھیں، اس میں جو 8 نمبر ہے سب سیکشن اس کی. دا کولیکٹر کون ہے؟ ڈی سی. اینڈ ریونیو اسسٹنٹ کمشنر یعنی اے سی شوڈ ایگزامن اس پہ غور کریں ورڈز پہ، فرد بدرز فرام ٹائم ٹو ٹائم ان آرڈر ٹو سی دیٹ دا پروسیجر prescribed in connection therewith is properly understood and followed by the subordinate revenue staff. کہ کولیکٹر اور اسسٹنٹ کمشنر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جناب آپ نے فرد بدرز کو گائے بگائے دیکھتا رہنا ہے کہ کیا وہ پراپر طریقے سے تیار کیے گئے ہیں، اور جو آپ کا سبارڈینیٹ جو آپ کے نیچے سٹاف ہے وہ ان تمام رولز کو پروسیجر کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب میرا یہاں بنیادی سوال وہی ہے کہ اگر کولیکٹر صاحب یہ دیکھ رہے تھے، اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، انہوں نے یہ فرد بدر دیکھا ہے، تو صرف مجھے یہ بتا دیں کہ اس طریقے سے فرد بدر اگر تیار ہو سکتا ہے تو جناب میں معذرت بھی کروں گا کہ جو میں ان کو قصوروار کہہ رہا ہوں اور جو میں یہ ایک طرح سے الزام لگا رہا ہوں کہ انہوں نے مال کھایا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ میری غلط بیانی تھی. اور اگر اس طرح وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا فرد بدر تیار، تو پھر کیوں کر وہ اتنے عرصے سے خاموش ہیں؟ کیسے یہ فرد بدر بن گئی اور کیسے پھر ان پہ عمل درآمد ہو گیا؟ پھر اس میں ایک اور دلچسپ بات وہ یہ کہ اب یہ ہمارے ادھر رقبہ ہو گیا کمپیوٹرائزڈ، یہ لنگر پور کمپیوٹرائزڈ ہے. جو یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب کمپیوٹرائزیشن سے اب فراڈ ختم ہو گئے ہیں، تو جناب یہ اس کا بھی پول کھل گیا ہے کہ جو فراڈ آپ کے ختم ہوئے ہیں، یہ فراڈ ہوا ہی کمپیوٹرائزڈ ہو جانے کے بعد ہے. یعنی یہ کمپیوٹرائزڈ ہو جانے سے پہلے کے فراڈ نہیں ہے، کمپیوٹرائزیشن ہونے کے بعد یہ سارے فراڈ کیے گئے ہیں. اب یہ فرد بدر آپ لے جائیں اے ڈی ایل آر کے پاس جو اراضی ریکارڈ سینٹر کا ہیڈ ہوتا ہے، اس سے جا کے آپ یہ پوچھیں کہ کیا یہ درست طور پہ تیار کیا گیا ہے، تو وہ آگے سے سیدھا کہے گا کہ نہیں یہ تو فراڈ کے ذریعے تیار ہوا ہے. تو پھر اس سے پوچھیں پھر اس کو آپ نے دیکھ کے اس پہ عمل درآمد کیسے کیا ہے، تو اس پہ آگے وہ آپ کو خاموش نظر آئیں گے. اب یہ ساری ان کی خاموشی وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ ملی بھگت سے ہوا ہے. اب جناب میں آپ کو ایک اور اس میں دلچسپ چیز دکھاتا ہوں کہ کیا جو یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے جو آفیسرز ہیں، ریونیو آفیسر، ڈی سی، اے سی وغیرہ، کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، تو کیا واقعی ان کا کوئی قصور نہیں یا وہ اس میں مکمل طور پہ قصوروار ہوتے ہیں؟ تو جناب یہ آپ دیکھیے، یہ میں آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کرتا ہوں 762A. ڈیوٹیز آف اے ریونیو آفیسر ان ریگارڈ ٹو دا چیکنگ اینڈ انسپیکشن آف جمع بندی. جمع بندی جو تیار ہوتی ہے اس پہ ان کی کیا ذمہ داری ہے ریونیو آفیسر کی؟ تو جناب یہ سنیے ذرا. جمع بندیز آر دا بیسک ریکارڈ اینڈ دیئر پنکچوئل اینڈ کریکٹ پریپریشن از انجوائنڈ بائی دا لا. کہ یہ بیسک ریکارڈ ہوتا ہے محکمہ مال کے اندر کیا، جو جمع بندی، اور اس کا ٹائم پہ تیار کرنا اور کریکٹ طریقے سے تیار کرنا یہ قانون میں انتہائی لازمی ہے. پنکچوئل یعنی 4 سال بعد یہ بننی ہے، آپ نے بنانی اور کریکٹ بنانی ہے، قانون یہ کہتا ہے. آگے جناب بات ہو رہی ہے دیز ریکارڈز آر ایکسٹریملی ویلیویبل فار دا اسٹیٹ ایز ویل ایز فار دا لینڈ اونرز. کہ یہ ریکارڈ انتہائی ضروری ہے کس کے لیے؟ ریاست کے لیے اور جو اراضی مالکان ہیں ان کے لیے. And it is therefore the foremost duty of the revenue officials to ensure their accuracy and to preserve their age-long authenticity and utility. Foremost یعنی یہ ان کی سب سے پہلی ڈیوٹی ہے، کس کی؟ پٹواری اور یہ گرداور وغیرہ کی. جو ریونیو سٹاف ہے یہ ان کی سب سے پہلی ڈیوٹی ہے کہ جمع بندی کو تیار کریں اور صحیح طریقے سے تیار کریں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لکھا کہ ایج لانگ اتھینٹسٹی، کہ یہ وہ ریکارڈ ہے جو عرصہ دراز سے یعنی 1860 سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ انتہائی اس لحاظ سے اگر آپ زمینوں کے لحاظ سے دیکھیں تو انتہائی اہم ریکارڈ ہے کہ جو انتہائی اتھینٹک ہے. تو آپ نے اس کی اتھینٹسٹی اس کو پریزرو کرنا ہے ہر طریقے سے، اور اس کی یوٹیلیٹی یعنی اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس کو قائم رکھنا ہے. آگے جناب یہ لکھا جاتا ہے ٹو اچیو دس آبجیکٹ، یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ آپ سنیے، اٹ از دا موسٹ اسینشیل، حالی اسینشیل نہیں، موسٹ اسینشیل، کہ انتہائی ضروری ہے دیٹ کولیکٹر کون ہے؟ ڈی سی، شوڈ ٹیک کین انٹرسٹ ان دس ورک، کہ ڈی سی اس کے اندر گہری دلچسپی لے، بہت زیادہ دلچسپی رکھے، اینڈ کیپ اے ویجیلنٹ کنٹرول اوور دا اسٹاف،
اور وجیلنٹ یعنی وجیلنٹ کہا جاتا ہے کہ جاگتے رہو، پوری توجہ کرو کس کے اوپر، اپنے سٹاف کے اوپر، کہ وہ یہ کام دیانتداری سے کر رہا ہے اور بر وقت کر رہا ہے اور کریکٹ طریقے سے کر رہا ہے. They should not only test the accuracy of some of the Jama Bandis during their winter village tour, but should also impress upon the subordinates the desirability of preparing their record punctually and correctly. کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈی سی نہ صرف ان کو کہے بلکہ جا کے چیک بھی کرے ان کا ریکارڈ، اور اس بات کو انشور کرے کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کی ٹائملی اور کریکٹ طریقے سے اس کی تیاری. In order to persuade them to give a proper attention to this part of their duties, the interest shown by the officials in their respect should be taken into consideration while assessing their work at the time of annual remarks. کہ جب ان کے بارے میں آپ نے رپورٹ تیار کرنی ہے کہ یہ آفیشیل سٹاف کیسا کام کر رہا ہے، تو اس وقت آپ نے یہ چیزیں چیک کرنی ہے کہ وہ ریکارڈ کو کیسے مینٹین کر رہی ہیں. کون؟ یعنی پٹواری وغیرہ آپ نے چیک کرنا ہے. اب جناب میرا یہاں یہ بیان کرنے کا قانون بھی اور وہ ڈاکیومنٹ بھی آپ کو دکھانے کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں آفیشلز، یہ یعنی اس کے اندر جو ریونیو آفیسرز ہیں، کہ جناب پہلی بات یہ کہ یہاں 2 نمبری ہوئی، آپ مانتے ہیں 2 نمبری ہوئی، اس کو جب درست کرنے پہ آتے ہیں تو آپ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے محکمہ مال کو، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ جتنا ریکارڈ ہے یہ تو پٹواری نے تیار کرنا ہے، موقع پہ جا کے پیمائشیں پٹواری نے کرنی ہے، گرداوریاں پٹواری نے کرنی ہے، انتقال پٹواری نے درج کرنا ہے، ریکارڈ پٹواری نے دینا ہے، سب کچھ تو پٹواری نے کرنا ہے. آپ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو جو گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے اور اتنا کچھ آپ کو دے رہی ہے، پٹواری کی تنخواہ ہوگی 50,000، آپ کی ہے 2.5-3 لاکھ، ساتھ میں اتنا سٹاف ہے، گاڑیاں دی ہوئی ہیں وی آئی پی دفاتر ہیں آپ کو جو رہائش کے بنگلے ملے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ اس لیے دیا گیا ہے کہ جناب کرنا سب کچھ پٹواری نے ہے، لیکن آپ نے نظر رکھنی ہے کہ پٹواری 2 نمبری تو نہیں کر رہا. یہ نظر رکھنے کے لیے آپ کی اتنی خدمت کر رہی ہے گورنمنٹ، اور کیسے کر رہی ہے؟ اسی عوام سے ٹیکس لے کے جن کے رقبے لوٹے گئے ہیں ان سے ٹیکس لیتی ہے اور آپ کی خدمت کرتی ہے، اس لیے کہ ان کا تحفظ کیجیے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ معذرت کے ساتھ، معذرت خیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں کوئی غلط بیانی تو نہیں ادھر کر رہا، میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے. اور جب میں اس میں یہ بھی کلیئر کروں، پٹواری صاحبان یا ایون تحصیلدار کو آپ کبھی جا کے کہیں نا کہ جناب میں آپ کی کمپلین کروں گا، آپ مجھ سے رشوت مانگ رہے ہیں، وہ آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں کہ جناب کس کو کرو گے؟ ڈی سی کو. تو کیا ہم کیلے کھاتے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن ان کا یہ کانفیڈنس بتاتا ہے کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. پرواہ پھر اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. پھر میں نے یہ جو ڈاکیومنٹس دکھائے یہ نہیں بن سکتے جب تک آپ اس میں شامل نہ ہو. پھر اس میں اگر پھر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نہیں ہیں شامل تو پھر اس کو ٹھیک کریں. اب جناب اگر کوئی دیانتدار آفیسر ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ اس نے جانا تھا، اس نے اس علاقے میں جانا تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، ان سے جا کے ایکسکیوز کرنا تھا کہ جناب ہم فیل ہو گئے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کر سکے، اب ہم آپ کو انشور کرتے ہیں کہ آپ کا ریکارڈ ہم درست کریں گے. آپ کے پاس جو متاثرین ہیں وہ سامنے آئیں، ہمیں بتائیں، ہم خود بھی ایکٹیولی اس کو دیکھتے ہیں، ٹیم بناتے ہیں جو اس کو دیکھے، اس کو درست کرے، اور ہم فی الفور آپ کو اس میں ریلیف مہیا کریں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. آج اس کو 5-7-8 سال ہو گئے ہیں، کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. جن لوگوں کے ریکارڈ کریکٹ ہوئے ہیں انہوں نے پھر پیسہ دیا ہے. پہلے بھی مال کھایا جب فراڈ کیا، اب بھی مال کھایا جا رہا ہے جب کریکشن کی جا رہی ہے. تو اس میں جب کوئی دیانتدار آفیسر آئے گا پھر تو شاید ریلیف ملے، ادروائز تو کوئی امکان نہیں ہے. میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک ادھر آئے تھے آفیسر، ان کا نام تھا ڈاکٹر وقار علی خان صاحب. میں ذاتی بات نہیں کر رہا، میں نے جو لوگوں سے سنا ان کے بارے میں وہ یہی تھا کہ وہ فوری ریلیف دیتے ہیں اور لوگ ان سے سیٹسفائی تھے. لیکن وہ تھوڑا عرصہ رہے، ممکن ہے کہ وہ اے ڈی سی آر صاحب تھے، ممکن ہے کہ اگر وہ رہتے تو شاید لوگوں کو کچھ ریلیف ملتا. لیکن یہاں جو کچھ ابھی تک کیا جا رہا ہے وہ ریلیف نہیں دیا جا رہا. میں ابھی ان متاثرین سے بھی مخاطب ہوں کہ جن کے ساتھ یہ ہوا کہ جناب آپ جاتے ہیں، آپ ان کے دفتر کے باہر جا کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنا کام چھوڑ کے گئے ہیں، جاب چھوڑ کے گئے ہیں یا دیہڑی اپنی قربان کر کے گئے ہیں،
یہ دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو بیٹھنے کے پیسے مل رہے ہیں، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ اندر اے سی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کام آپ کا ہے، یعنی متاثر آپ ہوئے ہو، چوری کن کی وجہ سے ہوا ہے؟ وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چکر کن کو لگانے پڑ رہے ہیں؟ آپ کو لگانے پڑ رہے ہیں، ریلیف وہ آپ کو نہیں مل رہا۔ اب کس قدر عجیب بات ہے کہ جن کی وجہ سے چوری ہوا وہی اس کو درست بھی اب کریں گے اور وہی نخرے کرتے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے۔ میں جناب آپ سے ایک گزارش کروں گا، اور وہ یہ کہ جناب یہ ڈیوائس آپ سب کے پاس ہے، یعنی کہ موبائل، آپ یہ کریں کہ جو فراڈ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہوئے، جو ڈاکیومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، ریکارڈنگ کریں چھوٹی سی، سوشل میڈیا ہر ایک کی ایکسیس میں ہے، اس کو جناب اپلوڈ کریں، اس کو شیئر کریں، تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں اس ایشو کو، شاید ان کو وہ خواجہ آصف والی بات کہ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، شاید ان کو کوئی خیال آ جائے اور یہ اس طرف توجہ کریں۔ میں نے یہ 2-3 دن پہلے جو ہیں پی ایل آر اے، یعنی یہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، ان کے ڈی جی صاحب نے ایک لائیو سیشن کیا فیس بک کے اوپر، میں نے اس پہ بھی ان رائٹنگ یہ تحریر ساری بھیجی کہ جناب آپ کے محکمے نے فراڈ کیا ہے، اراضی ریکارڈ سینٹر نے 2 نمبر طریقے سے ایک پورے موضوع کے اندر بڑے پیمانے پہ گڑبڑ کی ہے۔ ان میسج کیا، انہوں نے پہلے تو اس کو صرف ریڈ آؤٹ کیا اور اس پہ کوئی کمنٹ نہ کیے، پھر میں نے ری سینڈ کیا کہ جناب یہ آپ کو بھیجنے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ پڑھ دیں، اس پہ کچھ بات کریں۔ پھر انہوں نے اس کو ریڈ آؤٹ دوبارہ کیا اور کہا کہ جناب ہم رابطہ کریں گے، آپ ہم سے شیئر کریں کہ ہوا کیا ہے اور ہم اس پہ کارروائی کریں گے۔ یہ بات ہے 11 اگست کی، آج جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آج ہے 14 اگست، ابھی تک تو ان میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ رابطہ کریں گے بھی نہیں۔ تو میں اس کو یہاں اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں، ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے بھی میں ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتا رہتا ہوں، ان کے فراڈ وغیرہ۔ اچھا یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں، وہ یہ کہ ہمارے ادھر رشوت جو ہے ویسے تو ہر محکمے میں چلتی ہے، لیکن محکمہ مال کیونکہ ان کا نام ہی محکمہ مال ہے تو اس لیے ان کو تو مال سے کچھ زیادہ پیار ہے۔ رشوت جو ہمارے ادھر چلتی ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک رشوت وہ ہے جو جائز کام کی ہے۔ اب جائز کام کون سا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، وہ گیا انتقال وراثت درج کروانے، وہ اس کا انتقال وراثت درج کرتے ہیں، اس سے وہ پیسے لے لیتے ہیں کیونکہ پیسوں کے بغیر انہوں نے کرنا نہیں ہے، 5,000 10,000 لے لیا، مطلب کام جائز کیا ہے، کوئی 2 نمبری نہیں کی ڈاکومنٹس کے اندر، لیکن وہ کام کرنے کے پیسے لے لیے۔ جناب اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ جب لینے والے کو نہیں ہے، دینے والے کو نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے جن کا کام ہے، یعنی آفیسرز جن کا کام ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا، آپ کو نہیں ہے تو مجھے کیا؟ اور وہی بات کہ اب یہ اتنا جائز ہو چکا ہے کہ صرف قانون میں صرف آپ نے اس کو لیگل قرار دینا ہے، باقی رشوت تو عام ہے، اس میں کوئی پابندی بھی نہیں رہ گئی ہے، سچ کوئی روکتا ٹوکتا بھی نہیں ہے۔ جناب یہ جو جائز کام کرنے کی آپ رشوت لیتے ہیں، جناب آپ اس کو جاری رکھیں، آپ کا روزی روٹی نظام گھر کا بہترین چل رہا ہے، مہربانی یہ کریں کہ جناب ناجائز کام کرنا چھوڑ دیں۔ اب ناجائز کام کیا کہ وہی بندہ گیا ہے، اس نے کہا انتقال وراثت درج کرو، لیکن اس میں میرے اس بھائی کا نام شامل نہیں کرنا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ ویسے وہ آپ سے 10,000 لے رہے ہیں، اب وہ آپ سے لاکھ لے لیں گے، 2 لاکھ لے لیں گے۔ اب کیا ہے؟ اب وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اب وہ رشوت بھی لے رہے ہیں، ساتھ میں کاغذات میں بھی 2 نمبری کر رہے ہیں۔ اب یہ جو رشوت ہے نا، یہ اصل میں اس پورے سسٹم کو خراب کر رہی ہے۔ پہلی رشوت وہ ریکارڈ کو خراب نہیں کرتی، پیسے لیتے ہیں لیکن کام وہی کرتے ہیں جو ایکچولی ہونے والا ہے۔ یہ جو دوسری رشوت ہے، اب اس قدر یہ رشوت بڑھ گئی ہے، اس قدر لالچ ان میں بڑھ گیا ہے، اس قدر یہ بات عام ہو گئی ہے کہ جناب ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں مال دکھاؤ، پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو، جو چاہیے آپ کو ہم وہ کرنے پہ تیار ہیں۔ تو جناب یہ لوٹ مار، اس کا کچھ ازالہ ہونا چاہیے، لیکن چلیں جو نئی لوٹ مار ہے وہ جاری رکھیں، لیکن یہ جو پہلی آپ کر چکے ہیں اب اس کو تو کریکٹ کریں، مہربانی کریں، اس طرف توجہ کریں، اور متاثرین کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جناب اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کریں تاکہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا جگایا جا سکے کہ جناب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اسی بات کے پیسے لیتے ہیں، احسان نہیں آپ کر رہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی کریں۔ اور یہاں میں ایک اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گا جو اس کے متاثرین ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی ریکارڈنگ کرتے بھی ہیں تو یہ نہیں کرنا کہ ہم وزیر اعلیٰ سے درخواست کرتے ہیں، ہم وزیر اعظم سے درخواست کرتے ہیں، اور ان سے تو تب کریں جب یہ ادھر نہ ہو بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہیں نا، اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کام نہیں یہ کر سکتے تو چھوڑیں، جائیں کوئی اور کام کریں،
ادھر کسی قابل آفیسر کو آنے دیں جو کم از کم یہ آ کے کام تو کرے. ٹھیک ہے, ان سے تو بات تب کریں کہ جب یہ ادھر نہیں ہے, یا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے, یا ان کو تنہائی نہیں مل رہی. یہ ادھر تنہائی نہیں مل رہی اس لیے کام نہیں کر رہے کہ جی پیسے نہیں ہمیں ملتے, ہم سے گاڑی لے لینے, پیٹرول نہیں دے رہے, گھر نہیں دے رہے رہنے کے لیے, تو اس لیے ہم کام نہیں کریں گے احتجاجاً. سب کچھ مل رہا ہے, جناب مہربانی کریں کام, اس کو درست کریں. ادروائز میری رینج میں تو یہی ہے کہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اور یہ میں اس کو کھلا کے ود ڈاکیومنٹس اس کو میں فرسٹ ٹائم ہائی لائٹ کر رہا ہوں. آن ورڈ بھی اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو میں اس کو یہاں ہائی لائٹ بھی کروں گا اس کی. ادروائز جو تھرو کورٹ ظاہر ہے جو آپشنز ہر ایک کے پاس لیگل اویلیبل ہوتی ہیں ان کو تو ہر کوئی یوز بھی کر رہا ہے, تو ساتھ ہی ساتھ جو متاثرین ہیں میں ان کو بھی انگیج کروں گا کہ اس کو ایک پراپر طریقے سے ایک جوائنٹ ایفرٹ کریں اور اپنے لیے ریلیف لیں. میں یہاں ایک کروں ذکر اینڈ پہ بالکل, کہ جب میری پٹواری سے اس پہ بات ہوئی تو میں نے کہا جناب یہ کس طرح آپ یہ رقبہ کم کر لیتے ہیں, کوئی ہے جواز آپ کے پاس, یہ کیا ایک سیدھی بدماشی ہے, دن دہاڑے ڈکیتی ہے کہ آپ. وہ مجھے کہتا ہے پٹواری نے بڑی دلچسپ بات کی, وہ نہیں تھا, یعنی اس نے چوری نہیں کیا, یہ اس کے بعد والا جو موجودہ پٹواری ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, خلیل بائی دا وے اس کا نام ہے, اور جس پٹواری کا یہ نام لیا جاتا ہے جس نے یہ چوری کیا رقبہ اس کا نام ہے مبشر. مجھے نہیں پتا اس نے کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن یہ اے سی ڈی سی یہ سب اسی کا نام لیتے ہیں, تو واللہ عالم اب وہ اسی نے کیا یا اس کو خالی قربانی کا بکرا بنایا ہوا نے. تو جب میری پٹواری سے بات ہوئی تو اس نے بڑی دلچسپ بات کی. پٹواری کہتا ہے جناب آپ کا تو 1.5 کنال رقبہ کم ہوا ہے, یہ ایک میں نے آپ کو دکھایا, ایک تھوڑا اس کے علاوہ بھی ہے میرے اپنا ہی ہے وہ بھی. تو انہوں نے کہا آپ کا تو 1.5 کنال رقبہ کم ہوا ہے. تو یہاں تو جناب یہ دیکھیں, یہ ادھر وہاں 3 لوگ بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا ان کا جناب 9 کنال اور اتنا کم ہوا ہے, تو یہ دیکھیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا جناب ان کو نہیں ہوگی پرواہ, مجھے تو ہے. اب وہ پٹواری کے آرگومنٹ بڑے دلچسپ تھے کہ جناب ان کا 9 کنال کم ہوا ہے, تو یہ تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ 1.5 کنال پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایسا کیوں کیا آپ نے. تو جناب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ لوگ کون سا بولتے ہیں, جو مرضی فراڈ کرو ہمیں کس نے پوچھنا ہے. اور واقعی ان کو کوئی نہیں پوچھتا, قانون میں ان کو کوئی پکڑ نہیں ہے, یہ بچ جاتے ہیں جتنی مرضی کرپشن کریں یہ بچ جاتے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. ابھی کل کی خبر ہے, میں کل ایک پڑھ رہا تھا کہ جو یہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جناب, بورڈ آف ریونیو, یعنی ان کا جو سب سے اوپر ہے ادارہ بورڈ آف ریونیو, اس کے جو ہیڈ ہیں, جو سابقہ ہیڈ رہے ہیں ایس ایم بی آر, ان کا نام تھا بابر حیات تارڑ. میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا تھا, میں نے ان کو کئی بار ادھر کوٹ بھی کیا, اچھے ہوں گے بھی, لیکن ان کے بھائی کے بارے میں آیا کہ ان کے بھائی نے 81 کروڑ کی کرپشن کی ہے. اور کس میں, یہ جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں. اور کب کی ہے, جب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوا کرتے تھے کون, یہی بابر حیات تارڑ صاحب 2014 میں. اب نیب نے ان کو پکڑا اور نیب کے ساتھ ان کی پلی بار گین ہوئی کہ 63 کروڑ روپیہ نیب کو دیا جانا ہے. اب جناب وہی بات کہ آپ شکایت کس کو کریں, جس کو کرنی ہے وہ آگے وہی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, کس کے پاس آپ جائیں گے, جس کے پاس جائیں گے وہ آگے یہی کچھ ہی ہے. صرف جناب یہ ونس اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ان کو تھوڑی سی فکر ہوتی ہے. اس لیے فکر ہوتی ہے کہ جب یہ میڈیا پہ آ جاتے ہیں تو وہاں انہیں پتہ ہے ہماری فیملی بھی سنتی ہے, ریلیٹیوز بھی سنتے ہیں, بچے بھی کل کو پوچھیں گے کہ ابا جی یا کہ اگو پیچھے لٹ لٹ کے تے سانو کھلاندے ہو تے ایدے نال سانو پڑھاندے ہے, موج جڑی کرنے آ پہ کسی دے بچیاں دا پیسہ ہے جڑا تسی ساڈے تے لا رہے ہو. تو بہرحال لگاتے جائیں جناب, مجھے کچھ نہیں, لوٹ مار آپ اپنی جاری رکھیں, لیکن یہ جو کم از کم ایک سامنے آ گیا ہے, پرانا ایشو ہے, لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اس طرف جناب تھوڑی سی توجہ کریں. تھینک یو ویری مچ. باقی انشاءاللہ میں اس کو ہائی لائٹ کرتا رہوں گا.